بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیون کلاس کے اسٹوڈنٹس کو ویلکم کرتی ہوں نئی کلاس میں، اور جن لوگوں نے نمبر اچھے لیے ان کو تو بہت بہت مبارک، اور جو لوگ اچھے نمبر نہیں لا سکے ہیں وہ ہمیشہ انگلش اکیڈمی کے ساتھ جڑے رہیں گے تو بہت اچھے نمبر آئیں گے۔ اسی کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ ہمارا جو فرسٹ لیسن ہے وہ ہم نے اسٹارٹ کیا ہوا ہے دا لاسٹ سرمن آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس لاسٹ سرمن کے ففتھ جو ہے پوائنٹ پر ہم لوگ پہنچے ہیں، جو کہ ہے ایکویلٹی۔ ایکویلٹی یعنی کہ برابری۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم said، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا all mankind is from Adam and Eve۔ تو ایڈم جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے کو کہا جاتا ہے انگلش میں، اور ایو جو ہے وہ بی بی حوا کو کہا جاتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام، ایک چیز میں یہاں پر کلیئر کرنا چاہوں گی، پلیز اسٹوڈنٹس ذرا غور سے سنیے کہ علیہ السلام کا لفظ جو ہے، جو عین ہم لوگ لکھتے ہیں، آدم علیہ السلام اگر ہم نے لکھا ہے تو اس کے اوپر ہم چھوٹی سی عین لگا دیتے ہیں۔ یہ جو علیہ السلام کا لفظ ہے یہ صرف اور صرف نبیوں اور پیغمبروں وغیرہ کے لیے نبیوں کے لیے ہی خاص ہے، ان کے لیے ہی یوز ہوگا، اور جو تقریباً 1,24,000 ہیں، اور ان میں تعداد جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، لیکن تقریباً 1,24,000 ہیں۔ ان میں ہم لوگ صحابیوں کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کو ایڈ نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ اجازت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہ آیا ہے نہ آئے گا، وہ خاتم النبیین ہیں، ٹھیک ہے۔ اس چیز کو کلیئر رکھیے۔ آپ نیو جنریشن ہیں، آپ نے آگے چل کر ہمارے جو نسلیں ہیں ان کو سنوارنا ہے، تو آپ لوگ اس چیز کو کلیئر رکھیے کہ ہم اکثر آج کل موبائلز میں دیکھ رہے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ، اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کے نام کے ساتھ بھی یہ والی چیز جو ہے وہ لگائی جا رہی ہے، جو کہ سراسر غلط ہے۔ اس چیز کو عام کیجیے کہ یہ چیز نہیں لگانی ہے، یہ لگانا ہے رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کا ذرا دھیان رکھیے کہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ صحابہ کے ساتھ، صحابہ کے نام پر لگایا جاتا ہے، اور علیہ السلام جو ہے وہ پیغمبروں کے ناموں پر لگایا جاتا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ تو تمام انسان جو ہیں وہ آدم اور حوا کی اولاد ہیں۔ An Arab has no superiority over a non-Arab۔ تو یہاں پر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی مشہور حدیث جو کہ اکثر لوگوں کو بتائی جاتی ہے برابری کو سکھانے کے لیے، یہ کب بولی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آخری خطبے میں، خطبہ حجۃ الوداع میں، اور یہ جناب ہے an Arab has no superiority۔ عرب کو، کسی بھی عربی کو کوئی برتری حاصل نہیں ہے، بھئی وہ بڑا نہیں ہے، superiority نہیں ہے کسی بھی عرب کو کہ وہ بڑا نہیں ہے، کس سے؟ نان عرب سے، کسی اجمی سے۔ اس کو اردو میں اجمی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے۔ نان عرب ہیز اینی superiority over an عرب، اور نہ ہی کسی اجمی کو کسی عربی پر برتری حاصل ہے۔ A white has no superiority over a black، کسی گورے کو کسی کالے پر برتری حاصل نہیں۔ nor a black any superiority over a white، اور نہ ہی کسی کالے کو کسی گورے پر برتری حاصل ہے۔ ایکسیپٹ بائی پیٹی اینڈ، پیٹی کہتے ہیں جناب تقوی کو، اینڈ گڈ ایکشنز، اور اچھے اعمال، سوائے تقوی کے اور اچھے اعمال کے، یعنی کہ پرہیزگاری کے، جو پرہیزگار ہے اس کو برتری حاصل ہے، جس کے اعمال اچھے ہیں اس کو برتری حاصل ہے برے اعمال والے پر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کلیئر کر دی کہ کسی بھی گورے کو کالے پر، اور عربی کو اجمی پر، یا اجمی کو عربی پر، اور کالے کو گورے پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے۔ صرف ایک چیز کی وجہ سے برتری ہے، وہ ہے تقوی یا پرہیزگاری اور اچھے اعمال۔ Learn that every Muslim is brother to every Muslim۔ Learn that every Muslim is brother to every Muslim۔ تو آپ لوگ جان لیجئے کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہیں۔ اینڈ مسلمس کانسٹیٹیوٹ ون بردرہڈ۔ کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے قانون، ٹھیک ہے، قانونی طور پر مطلب مسلمانوں کو مسلمانوں کا بھائی بنایا گیا ہے۔ تو مسلمان ایک دوسرے کے لیے، مسلمانوں کا قانون ایک دوسرے کے لیے بھائی چارہ ہے، ٹھیک ہے، بردرہڈ، بھائی چارہ۔
نتھنگ شیل بی لیجیٹیمیٹ ٹو اے مسلم. لیجیٹیمیٹ کا مطلب ہوتا ہے کسی کو حق دے دینا، مطلب کسی کے لیے لیگل کر دینا. لیگل سے یہ لفظ ہے تو کسی کے لیے حلال جائز قرار دینا. یعنی کہ ایک چیز یہاں آگے ہوگا نا، اس کو کلیریفائی، چلیں آگے پڑھ ہی لیتے ہیں. نتھنگ شیل بی لیجیٹیمیٹ ٹو اے مسلم. کسی بھی چیز کسی بھی مسلمان کو حق حاصل نہیں ہے وچ بلانگس ٹو آ فیلو مسلم، اس چیز پر جو بلانگ کرتی ہے، جو ملکیت ہے ٹو آ فیلو مسلم، کسی دوسرے مسلمان کی، انلیس جب تک کہ وہ اٹ واز گیون، جب تک کہ وہ دے نہ دی جائے، فریلی اینڈ ولنگلی، اپنی خوشی سے اور آزادی سے. یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی چیز کسی دوسرے مسلمان کی نہیں ہے، ملکیت نہیں ہو جاتی ہے تب تک جب تک کہ دوسرا مسلمان جس کی وہ چیز پہلے سے ہے، وہ مسلمان خود اپنی مرضی سے اور اپنی خواہش سے آزادانہ طور پر وہ چیز اس کو دے نہ دے. ڈو ناٹ دیئر فار ڈو انجسٹس، اس لیے بالکل بھی ناانصافی نہ کرو، ٹو یور سیلز، اپنے آپ کے ساتھ. تو اپنے آپ کے ساتھ ناانصافی نہ کرو، یعنی کہ اگر ہم کسی کی چیز کسی دوسرے کو الاؤ کر دیتے ہیں، کسی دوسرے کو دے دیتے ہیں بغیر پوچھے، تو وہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے آپ کے ساتھ ہی ناانصافی کر رہے ہیں، یعنی کہ اس کا حساب ہم نے دینا ہے. دا قرآن اینڈ سنہ. آگے ہے ٹاپک نمبر 6، دا قرآن اینڈ سنہ، یعنی کہ قرآن اور سنت. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم said، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ریممبر، یاد رکھو، one day you will appear before اللہ، ایک دن تم اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، حاضر ہوگے. appear مطلب حاضر ہونا، سامنے آنا. تو ایک دن تم اللہ کے سامنے حاضر ہوگے. اینڈ آنسر فار یور ڈیڈس، اور جواب دو گے، آنسر فار یور ڈیڈس، جواب دو گے اپنے کاموں کا. سو بی ویئر، اس لیے ہوشیار ہو جاؤ، یعنی کہ تیار ہو جاؤ. ڈو ناٹ اسٹرے، گمراہ مت ہو جانا. فرام دا پاتھ آف رائٹیسنیس، سیدھے راستے سے. آفٹر آئی ایم، آفٹر یعنی کہ بعد، آئی ایم گون، کہ جب میں چلا جاؤں، یعنی کہ میرے جانے کے بعد سیدھے راستے سے گمراہ مت ہو جانا. آئی ہیو لیفٹ امانگ یو دا بک، میں تم لوگوں کے درمیان چھوڑ جاؤں گا. آئی ہیو لیفٹ میں نے چھوڑ دی ہے، امانگ یو تم لوگوں کے درمیان، دا بک آف اللہ، اللہ کی کتاب. اف یو ہولڈ فاسٹ ٹو اٹ، اگر تم اسے مضبوطی سے پکڑ لو، ہولڈ فاسٹ مضبوطی سے پکڑنا. یو شیل نیور گو ایسٹرے، تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. دا لائف آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی از دا بیسٹ ایگزامپل ٹو فالو فار آل ہیومن کائنڈ. تو یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے از دا بیسٹ ایگزامپل، بہترین نمونہ ہے، ٹو فالو، عمل کرنے کے لیے اس پر، یعنی کہ اس کو فالو کرنے کے لیے. فار آل ہیومن کائنڈ، کس کے لیے؟ تمام مسلمانوں کے، تمام انسانیت کے لیے. یہاں مسلمانوں کی بات نہیں ہوئی، ہیومن کائنڈ یعنی کہ پوری انسانیت کے لیے، پورے جتنے بھی انسان ہیں، مسلمان ہوں چاہے وہ کوئی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، تو سب کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ فالو کرنے کے لیے بہترین نمونہ ہے، یعنی کہ پیروی کرنے کے لیے. فالو مطلب پیروی کرنا. بیئرنگ وٹنس، گواہی دینا. اب لاسٹ جو ہمارا 7th پوائنٹ ہے سرمن کا، وہ ہے بیئرنگ وٹنس، یعنی کہ گواہی دینا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم said، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہیو آئی ناٹ ڈیلیورڈ دا میسج، کیا میں نے پیغام نہیں پہنچا دیا ہے، آف مائی لارڈ، اپنے خدا کا، کیا میں نے اپنے خدا کا پیغام نہیں پہنچا دیا ہے. آگے سے جو صحابہ کھڑے ہیں، جو لوگ سن رہے ہیں، جو عورتیں مرد جو بھی وہاں پر کھڑے ہیں، جو سن رہے ہیں خطبے کو، وہ آگے سے بول رہے ہیں، یس یو ہیو، جی ہاں آپ نے پہنچا دیا ہے. دے ریسپونڈیڈ، انہوں نے جواب دیا. ہی سیڈ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اینڈ یو ول بی آسکڈ اباؤٹ می، اور تم سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا. واٹ آر یو گوئنگ ٹو سے، تو تم تب کیا کہو گے. دے ریپلائڈ، انہوں نے جواب دیا، وی بیئر وٹنس، ہم گواہی دیتے ہیں، دیٹ یو ہیو کنویڈ، کہ آپ نے پہنچا دیا ہے، کنوے مطلب پہنچانا، دا میسج، دیٹ یو ہیو کنویڈ دا میسج، کہ آپ نے پیغام پہنچا دیا ہے، اینڈ فلفلڈ یور مشن، اور اپنے مقصد کو پورا کیا ہے.
He raised his forefinger skywards. تو آپ نے اپنی جو شہادت کی انگلی ہے وہ آسمان کی طرف اٹھائی. And then moved it down towards people. اور پھر اس کو نیچے یعنی کہ جو لوگ کھڑے تھے ان لوگوں کی طرف, down towards people نیچے جو لوگ کھڑے تھے ان لوگوں کی طرف کیا. while saying یہ کہتے ہوئے, او اللہ bear witness, اے اللہ اس گواہی کو قبول کر یعنی کہ گواہ رہنا. He said, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, the phrase thrice, اے اللہ گواہ رہنا, یعنی کہ اس چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فریز کو, اس محاورے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا کہ اے اللہ گواہ رہنا, اے اللہ گواہ رہنا, اے اللہ گواہ رہنا, اس طریقے سے. let him that is present convey it to him. let him وہ جو that is present جو کہ یہاں موجود ہے, convey it پہنچا دے اس کو, to him اس تک, who is absent جو absent ہے, وہ شخص جو یہاں موجود ہے وہ اس پیغام کو, it convey it یہاں پر پیغام کے لیے یوز ہو رہا ہے, وہ اس کو پہنچا دے to him اس تک جو یہاں موجود نہیں ہے, جو موجود ہیں وہ غیر موجود تک یہ پیغام پہنچا دیں. for کس لیے, اس لیے کہ to whom the message is conveyed, اس لیے کہ جن تک میسج پہنچایا جائے, may be having more understanding, شاید وہ اس میسج کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھے, of it اس کو, than the audience ان لوگوں سے جو یہاں سن رہے ہیں. یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ یہاں پر سن رہے ہیں آف کورس وہ لوگ بہترین لوگ تھے, یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو ڈی گریڈ کرنا ہے, لیکن ظاہر سی بات ہے وہاں پر کچھ اس طرح کے بھی لوگ موجود تھے جو پوری طرح نہیں جانتے تھے, ساری باتوں کو نہیں سمجھ سکے تھے. یعنی وہاں پر اس ٹائم غیر مسلم بھی موجود تھے, مسلم بھی موجود تھے, ان میں بہت سے لوگ ایسے تھے جو بہت اعلیٰ ظرف تھے, یعنی بہت اونچی عقل رکھتے تھے, بہت عقل مند سمجھدار لوگ تھے, اور وہاں پر شاید کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اتنے اعلیٰ ظرف نہیں ہوں گے, جو اتنی عقل نہیں رکھتے ہوں گے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز فرمائی کہ شاید کہ جو آج یہاں پر موجود لوگ ہیں وہ لوگ اتنا اچھا اس پیغام کو نہ سمجھے ہوں جتنا کہ وہ آگے جب دوسروں کو پہنچائیں تو وہ دوسرے سننے والے اس کو زیادہ اچھی طریقے سے سمجھ جائیں گے. تو the last sermon of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم has great importance. تو last sermon جو ہے خطبہ حجۃ الوداع کی بہت اہمیت ہے, great importance بہت زیادہ اہمیت ہے in the life of Muslims, مسلمانوں کی زندگی میں. it gives a complete message, یہ مکمل پیغام دیتا ہے to all Muslims, تمام مسلمانوں کو, to lead their lives, کہ وہ اپنی زندگی جئیں, گزاریں, in light of the teachings of Islam, اسلام کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزاریں, اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں, ٹیچنگز آف اسلام, اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں. تو یہ ہے ہماری جناب ٹرانسلیشن, اس کو ہم لوگ اردو میں بامحاورہ چیک کر لیتے ہیں. برابری, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام انسان آدم اور حوا کی اولاد ہیں, کسی عربی کو کسی اجمی پر برتری حاصل نہیں, کسی اجمی کو کسی عربی پر برتری حاصل نہ ہی کسی اجمی کو عربی پر برتری حاصل ہے, کسی گورے کو کالے پر برتری حاصل نہیں, اور نہ ہی کالے کو گورے پر برتری حاصل ہے, لیکن صرف تقوی اور اچھے اعمال کی بنا پر. سنو, ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور مسلمان ایک بھائی چارے پر قائم رہتے ہیں. یہ جو کانسٹیٹیوٹ والی لائن تھی نا, یہ اس لائن کا ترجمہ ہے کہ مسلمان ایک بھائی چارے پر قائم رہتے ہیں. یہاں کانسٹیٹیوٹ کا مطلب قائم رہنا لیا گیا ہے. ایک مسلمان کی کوئی چیز دوسرے مسلمان کے لیے حلال نہیں جب تک کہ وہ خود آزادی سے اور اپنی خواہش سے وہ نہ دے دے, اس لیے اپنے ساتھ ناانصافی نہ کرو. قرآن اور سنت, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو ایک دن تم اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے اور اپنے اعمال کا حساب دو گے, بس محتاط رہو اور میرے جانے کے بعد سیدھے راستے سے بھٹک نہ جانا, یعنی کہ گمراہ نہ ہو جانا. یقیناً میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب چھوڑ جاؤں گا, اور اگر تم مضبوطی سے تھام لو گے اسے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمام انسانوں کے لیے
عملی نمونہ ہے۔ آگے ہے بیئرنگ وٹنس یعنی کہ گواہی دیتے ہوئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں نے اپنے خدا کا پیغام پہنچا نہیں دیا؟ انہوں نے کہا جی بالکل آپ نے پہنچا دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تم لوگوں سے میرے بارے میں سوال ہوگا تو تم کیا جواب دو گے؟ انہوں نے جواب دیا ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیغام پہنچا دیا ہے اور اپنا مقصد پورا کر لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور پھر اس سے نیچے لوگوں کی طرف کرتے ہوئے فرمایا اے اللہ گواہ رہنا۔ انہوں نے یہ محاورہ 3 مرتبہ دہرایا، وہ جو موجود ہے 3 مرتبہ دہرایا۔ اس کے بعد یعنی کہ ایک سیکنڈ جی تو 3 مرتبہ دہرانے کے بعد آگے نیکسٹ جو فقرہ ہے وہ جو موجود ہے سوری ایک لائن بیچ میں نے مس کر دیا ہے۔ وہ جو موجود ہے اس پیغام کو ان تک پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ جس تک پیغام پہنچے زیادہ بہتر طور پر اسے سمجھے اور اس سے جو یہاں موجود ہے۔ تو مسلمانوں کی زندگی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے کی بہت اہمیت ہے۔ یہ تمام مسلمانوں کو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اپنی زندگیاں گزارنے کا مکمل پیغام دیتا ہے۔ یہ ہے جناب ہماری آج کی ٹرانسلیشن۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوگی اور بہت پسند آئی ہوگی، بہت سمجھ میں آ چکی ہوں گی چیزیں۔ نیکسٹ میں ہم لوگ اب ایکسرسائز شروع کریں گے، اور اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور اپنا بہت خیال رکھیے گا اور بہت دل لگا کر پڑھیے گا۔ اللہ حافظ۔